الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب کائنات کی حمد و ثنا، عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، قبر کے عذاب و ثواب و تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان لائے ہو تو تم کو غافل نہ کر دے تمہاری اولادیں، تمہارے اموال. اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ مال اور اولاد ہیں، جس کو پا کر کے آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، غرور اور گھمنڈ میں بھرا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ذکر الہی کی طرف، یاد مولا کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا ہے. حاضرین گرامی، یہ پوری دنیا صرف اور صرف اللہ کی نعمتوں سے بھری پٹی ہے. یہ سانس جو لیتے ہیں، ہوا اندر جاتی باہر آتی ہے، اسی وحدہ لا شریک کی نعمت ہے. پانی جو پیتے ہیں، کھانا جو کھاتے ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ، میوہ جات، مطعومات، مشروبات جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب اسے مولا کریم کی رحمت عامہ ہے جو ہم کو اور آپ کو نواز رہا ہے. اسی لیے وہ رب کائنات اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ ہر حال میں وہ میرا ذکر کریں، مجھے یاد رکھیں. اس لیے کہ جب ہم آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو یاد کرے گا.
اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اللہ کا بہترین وعدہ ہے، کیا اعلان ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، ذکر کرو میرا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو نہ شکرہ پری نہ کرو۔ ہماری نعمتوں کے پانے کے بعد ہماری عبادت، ہماری اطاعت تم پر لازم ہے ہر حال میں، کسی اور کی طرف سے یہ نعمتیں نہیں آ رہی ہیں۔ یہ سورج کی شعاعیں، یہ چاند کی سفید کرنیں، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارش اسی کی نعمتوں سے جڑی ہوئی۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات واضح ہو گئی، ساری تعریفات اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اپنے مولا کو ہم کسی بھی حال میں نہ بھولیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، نفس میں، دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، میں اپنے نفس اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب بندہ ہمارا ذکر محفل اور مجلس میں کرتا ہے تو ہم اس کا ذکر اس سے بہتر محفل و مجلس میں ذکر کرتے ہیں، وہ ہے فرشتوں کی جماعت۔ ہم زمین پہ آدمیوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا ذکر اچھی محفل میں، پاکیزہ مجلس میں جو ہم سے اور آپ سے زیادہ وہ بہتر اور افضل ہے، وہاں ذکر فرماتا ہے۔ آج ہماری اکثریت زیادہ تر لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جس کا ذریعہ احادیث کی روشنی میں تسبیح ہے، تحلیل ہے، تقدیس ہے، تکبیر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ ہیں تسبیحات کے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرنا ہو تو نماز قائم کر لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ تم ہماری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز قائم کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور نماز اللہ کی یاد کا بہترین سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کئی پرسنٹ نمازی ہیں گھر میں، باہر میں، تعداد میں ہمارے مسلمانوں کے اندر نماز وغیرہ کھلواڑ بن کر کے رہے گا کہ دیکھا جائے گا ابھی لمبی عمر پڑی ہے۔ اس وعدے وعید پر آپ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ کتنے نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسی لیے لعل میں دنیا سے اٹھ گئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ذکر الہی ہاتھ سے اپنی زندگی کو استوار کریں۔ آج بڑے بڑے سیٹ ساہوکار اور اربوں پتی خربوں پتی کے مالک ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ دنیا میں اس طرح پائے جاتے ہیں، سکون قلب کے لیے وہ گولیاں کھاتے ہیں کہ آرام سے نیند آ جائے، ہم سو جائیں۔
ان کی دولت، کثرت دولت انہیں سونے نہیں دیتی، مسائل انہیں آرام نہیں کرنے دیتے، لیکن اگر وہی اللہ کا ذکر چھیڑ دیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار غور سے سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، سکونت نازل فرمائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب تم دشمن سے نبرد آزما ہو، حرب و ضرب، قتل و قتال کا ماحول گرم ہو، اس وقت تم اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ مار پیٹ میں گالی گلوچ دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، مار لو پکڑ لو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہاں تم جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ میدان بدر ہے، دونوں طرف کے فوجیں اکٹھا ہیں، اسلامی لشکر 313 ہے، 6 گھوڑے، 6 زرہے، 8 گھوڑے اور ٹوٹی ہوئی تیر و کمان زنگ آلود، اور ادھر کافرین مشرکین کا لشکر جرار ہے، ایک فوج گراں ہے، 3 گنا وہ مسلمانوں سے زیادہ جو بھرے ہیں اپنے دل میں غیظ و غضب سے آئے ہیں مکہ سے چڑھائی کر کے مدینہ کی طرف۔ وہاں جو چیز کام آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے ہٹ کر تھوڑی دور پر ایک سائبان کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے اور بالکل اللہ کو پکارا، ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد الی یوم القیامہ، اے رب کائنات، یہ مٹھی بھر جماعت جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، اگر آج ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی دنیا سے، تو دنیا میں زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت تک۔ ظاہر بات ہے، آپ آخر رسول، آپ کے صحابہ کرام جو جان و مال کی بازیں لگانے آئے تھے میدان میں، جب وہی ختم ہو جاتے سب، تو آگے اس پروگرام کو کون بڑھاتا؟ کن مسائل کے تحت بڑھاتا؟ کن تعلیمات کے تحت؟ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ اور نماز و زکوٰۃ، حج اور روزہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، دوستی دشمنی کا معیار قرآن کے ذریعہ قائم کیا جا رہا ہے، اللہ کے جنگ و صلح و جنگ کے جو حالات بتائے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول دنیا سے اٹھ جاتے تو قرآن کہاں اترتا؟ کس پر اتارا جاتا؟ دین کی تفسیر کہاں سے معلوم ہوتی؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے انہی تمام باتوں کو پیش نظر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہی ارشاد فرمائے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد الی یوم القیامہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہم کو اور آپ کو اپنی یاد کی طرف، ہم کو اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے ذکر کی طرف مدعو کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں برباد نہ کر دے، غافل نہ کر دے تمہاری اولاد، تمہارے اموال اللہ کے ذکر سے۔ اگر ایسا ہوا فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ خسارے میں پڑیں گے، نقصان اور گھاٹے میں پڑیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں میدان محشر میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انجام اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بتلا دیا کہ مال اور اولاد ایک فتنہ ہے اور ہم کو فکر آخرت سے، ذکر الہی سے غافل کر دینے والی چیزیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کس مقام پر فائز ہیں کہ تمام انبیاء کے امام ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قاب قوسین ہیں، صاحب کوثر ہیں۔ کتنی تعریفات قرآن و حدیث میں اور مراتب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس کے باوجود اللہ کی تنبیہات کی آیتیں اترتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرتے ہیں بالالتزام، وہ اس آیت کو دیکھیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اے ہمارے حبیب اس کی پیروی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنے خواہشات کا پیروکار ہے، اس کی پیروی آپ نہ کیجیے گا۔ یہ اللہ آپ کو تنبیہ دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہماری دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں چلو اذان ہو گئی، وہ کہے چلو کھیل میں چلو میدان میں، وہاں آج ٹورنامنٹ ہے، آج یہ ہے آج وہ ہے۔ آپ بلائے اس کو مسجد کی طرف، وہ آپ کو بلائے بازار کی طرف، آپ بلائے دین کی طرف، وہ بلائے بے دینی کی طرف۔ ایسے لوگوں کی دوستی، ایسے لوگوں کے باتوں کی پیروی، اتباع سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ صبح و شام اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی تنبیہ دی ہے کہ ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بڑھیں، آگے بڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے مشاقی کریں الفاظ کی، چلتے پھرتے کام کرتے دکان پر بیٹھے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے میں کیا لگتا ہے؟ درود شریف پڑھنا 1 منٹ کی بات، آدھے منٹ کی بات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیے ہیں، لائے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو، اللہ کو دو کلمے بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میزان میں جب ترازو میں رکھا جائے گا قیامت کے دن تو بھاری ہو جائے گا، میزان ترازو بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ اٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کوشش کریں گے، بہت آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی بھی یاد آئے تو آپ اللہ کا نام لیں۔ آج کہتے ہیں یہ کاروبار ہے، یہ مسائل ہیں، دکان کا چھوڑ کر جائیں گے تو کئی گاہک لوٹ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ تم نماز قائم کرو، جم جاؤ اس پر، نماز چھوڑو نہیں، اور ہم تم سے روزے نہیں مانگتے، ہم تم کو روزے دیتے ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تم سے روزے نہیں مانگتے ہیں۔ تم اپنے کام پہ ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، نماز پر ثابت قدم ہو جاؤ، روزی تو ہمارے ہاتھ میں دینا۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ، اللہ کے بہت سے بندے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، نماز سے،
صدقہ خیرات سے، زکوٰۃ دینے سے، اور وہ ڈرتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کے ہولناکی سے وہ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گے، دل میں ہڑکمپ مچ جائے گا۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، ان کو کوئی تجارت نہیں روک پائے گی کہ وہ کاروبار کر رہے ہوں اور اذان ہو جائے اور کہتے دیکھا جائے گا بعد میں پڑھ لیں گے، اذان نماز تو ہمارے گھر کی ہے۔ وہ ان کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی۔ آپ خود غافل ہو جائے، شیطان کے ساتھی بن جائے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو ہم اس کا ساتھی شیطان کر دیتے ہیں۔ بس وہ دائیں بائیں آگے پیچھے، حتیٰ کہ خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے شیطان۔ الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ سب سے ڈالتا ہے، آپ کو غلط بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے صراط مستقیم سے، صحیح راستہ سے، کیونکہ شیطان تو انہی کے راہ میں بیٹھتا ہے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو اس سے دور ہیں، گمراہی میں، شرک میں، کفر میں، بدعت میں، بے نمازی پن میں، بے روزے داری میں، غرور و گھمنڈ میں۔ ایسوں کے پیچھے شیطان نہیں دوڑتا، نہ ان کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا ہو، تو کہتا ہوں تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب ان سے جو اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دیتے ہیں، سال آنے پر رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تو شیطان تو کہتا ہے ہمیں انہیں بھٹکانا ہے جو دین پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر۔ تو ہم اور آپ ذکر الہی سے غافل ہیں، اس کو آپ اپنے دل میں رکھیے، اس بات کو کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ذکر اتار دیا، ذکر کا دفتر، تلاوت کیجئے، ایک حرف پر 10 نیکی، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی جا رہی ہیں، نیکیوں کا انبار لگ رہا ہے قرآن کی آیات اور الفاظ کے ذریعہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی تعلیم سے دور، اگر ہے بھی تو اس کی تلاوت سے دور اور اس کے سمجھنے سے دوری۔ یہ ہمارے اور آپ کے اندر جو دلوں پر زنگ لگا اللہ کی یاد سے غفلت کی بنیاد پر، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہمارے غلط کرتوت کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں زنگ آ گیا، اللہ نے اس کو زنگ آلود کر دیا۔ اگر اس کو سیقل کرنا چاہتے ہیں، چمکدار کرنا چاہتے ہیں، تو اب یاد خدا سے اپنے دل کو آباد کریں، ذکر الہی سے ہم اپنے دل کو، اپنی زبان کو آباد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا مال کون سا ہے؟ جب یہ آتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة، کہ قیامت کے دن جو لوگ سونا چاندی اور بیلنس بٹور کر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، غربا مساکین کی تعاون نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تپائے گا، سکے کی شکل میں اس کو تپائے گا، سونا چاندی کی شکل میں کر کے، اور اس سے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذا کنزک و ہذا مالک، یہ تیرا مال ہے، تیرا خزانہ ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے اپنی بربادی کے اسباب خود مہیا کر رکھے ہیں،
جب آپ توبہ کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کا دل منور ہوتا جائے گا، جلا ملتی جائے گی، یہاں تک کہ روشن اور تابناک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسے ہی رہیں گے تو زنگ آلود ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک نقطہ نہیں بچے گا کہ جس کے ذریعہ آپ کے دل میں ہدایت کی بات پہنچ جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت بڑی کوتاہی میں ہیں، اور اس کوتاہی کو ہم اور آپ دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ کس طرح آپ استغفار فرماتے، کس طرح سے آپ اللہ کا ذکر فرماتے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ایک پاکیزہ ہستی، امام الانبیاء سید الرسول، اللہ کے محبوب ترین بندے، حبیب کبریا، جب ان کا یہ مقام ہونے کے باوجود یہ استغفار کا عالم تھا، یہ سجدے کا عالم تھا، یہ نماز کی حالت تھی، تو ہم اور آپ تو کسی بھی طرح کے کہیں گنتی اور شمار میں آنے والی نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ قرآن پاک کی تعلیمات، احادیث نبویہ کے مطابق ذکر الہی سے اپنی زندگی کو آباد رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ جب مال کی اتنی برائی قرآن میں ہے کہ وہ سونا چاندی تپایا جائے گا، یا اژدہا بن کر کے سانپ آئے گا اور کاٹے گا، کہے گا میں تیرا مال تیرا خزانہ ہوں، تو کون سا مال اچھا ہے، کون سا سامان اچھا ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد کی تھی۔ ارشاد یہ فرمائے تھے آپ کہ رسال ذاکرون، لسان ذاکرون و قلب شاکرون و زوجۃ مومنۃ تعینہ علی ایمانہ، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، اور وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ عورت، مومنہ عورت جو اپنے شوہر کے ایمان میں مددگار ہو، شوہر کے ایمان میں مددگار ہو، وہ بہترین مال ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ عورت ایک مستقل موضوع ہے، اور مرأۃ صالحہ کہ نیک عورت کی کیا خصوصیات ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ عورت، مومنہ عورت کہ جب فجر کی اذان ہو جائے، دن بھر کا تھکا ہارا شوہر سو گیا عشاء کی نماز پڑھ کر، اور جاگنے میں تھوڑی کوتاہی ہے تو پانی کا چھینٹا اسے چہرے پہ مار دے کہ بھائی اٹھو اذان ہو گئی ہے، بھائی اٹھو اذان ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اس کے ایمان کے ساتھ مددگار ہے، تعینہ علی ایمانہ، وہ بہترین مال ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی، بہت لمبی گفتگو ہے اس پر میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی یاد سے غفلت برتی ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، تو اللہ نے ان کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بلڈنگیں کھڑی ہیں، بیلنس بھرا پڑا ہے، کھیتی باڑی، باغ و بہار جلوہ ہے، تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیا کمی ہے۔ زندگی اجیرن ہے، زندگی اجیرن ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ۔ اللہ سے بندہ کہے گا، اے میرے مولا، قیامت کے دن میدان محشر میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہتا ہے جس نے میری یاد سے پیٹ پھیری، منہ موڑا، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور دنیا میں اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، برداشت سے باہر اس کی زندگی ہوگی، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ بیلنس کام آئے گا، دل کا سکون لٹ جائے گا، بے چینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسی ہی میری آیتیں تیرے سامنے پڑھ پڑھ کر بتائی گئی، بس تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، تو آج تجھے بھلا دیا جائے گا، آج تجھے یاد نہیں کیا جائے گا، تو اندھا ہو کر دنیا سے کھایا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیاتیں ہیں جس کو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور آپ کے گلے کے نیچے بات نہیں اترتی ہے، کیونکہ فارمیلٹی ادا کرنے آئے ہیں آپ،
ایک ہفتہ میں فارمیلٹی ادا کرنے آئے وہ ہو گیا، اس کے آگے جب آپ اللہ سے رشتہ توڑ لیں گے، ایک ہفتہ تک مولا سے رابطہ ختم کر لیں گے، تو یہ پھسپھسی گرہ لگانے سے اللہ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ذکر الہی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب اذان دے دی جائے جمعہ کی تو کاروبار چھوڑ دو، وذروا البیع، لین دین، خرید فروخت، کھیتی کا کاروبار، تجارت کا کاروبار وہی چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ جمعہ کی نماز میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ اذان ہونے دو، ابھی مولانا صاحب 30 منٹ خطبہ دیں گے تو ہم بعد میں پہنچ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا نظریہ ہے دین کا، یا آپ کا خیال ہے اسلام اور دین پر عمل کرنے کا، کہ آپ خود ہی اپنا وہ بنائے ہوئے ہیں قانون کہ مولانا شوکت صاحب یا علماء بیچارے ابھی آدھا گھنٹہ چلائیں گے مائک سے، مسجد میں ممبر سے، تو جا کے شامل ہو لیں گے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، تیزی سے چل پڑو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ وذروا البیع، خرید فروخت کاروبار ترک کر دو۔ ہم نے اترولہ میں دیکھا کہ جمعہ کے دن کام ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ جمعہ کی تیاری ہے، مبارک دن ہے، کسی دن کاروبار کے بندی کی روایت حدیث آیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے کاروبار بند کر کے فوراً چل پڑو، اس میں دیری نہیں۔ آپ اپنا پروگرام مرتب کر لیں، دکان اگر آپ 10 بجے کھولتے تو 9 بجے کھولیے۔ آپ ڈیوٹی دینے آئے ہیں تو یہ خیال کر کے آئیں کہ ہمیں جمعہ کی نماز اذان کے وقت وہاں پہنچنا ہے، تب سمجھا جائے گا کہ آپ کو ذکر الہی سے تعلق ہے، محبت ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راہ بھی بتایا ہم کو اور آپ کو قرآن کریم کے ذریعہ، اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن آپ سے اصرار کر رہا ہے ہر 5 وقت میں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہمارے کان پہ جوں نہیں ریکتے۔ کبھی ہم اپنے عمر کو تولتے ہیں کہ ابھی بہت باقی ہے زندگی، کبھی اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت آنے پر کوئی چیز ساتھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، جو بہترین اور بہت بڑا ذریعہ اللہ کے یاد کا، قرآن کی تلاوت کی طرف، جسے اللہ نے سراپا دفتر اتار دیا ہمارے اور آپ کے لیے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور قرآن و سنت کے مطابق دینی کاموں کو انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔